کہ جی میں نے جس طرح گائیڈ کیا ہے، بلکہ یہ لمحہ بہ لمحہ میرے ساتھ کیا کہتے ہیں اٹیچ ہے. جو انسٹرکشنز انہیں دی جا رہی ہیں اس پہ وہ 100% عمل کر رہے ہیں. جس ذات کی طرف سے حال آیا ہے ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہوں، ادھر اپنا رجوع بڑھائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا. ناظرین، کورونا وائرس پاکستان میں آنے کے بعد تمام لوگ اور میڈیا پہ بیٹھے لوگ بھی، ہمارے مشیر صحت بھی یہاں تک کہہ چکے تھے کہ کورونا وائرس کے جو 78% کیسز ہیں وہ ایران سے درآمد کیے گئے. لیکن پھر اچانک کچھ یوں ہوا، ایرانی لابی سرگرم ہوئی، وہ حکومت کے اندر ہو یا میڈیا کے اندر ہو. تمام تر ملبہ سادہ لو، سادہ مزاج، اللہ کے نیک اور دیندار بندے تبلیغی جماعت پر ڈال دیا گیا. اور گزشتہ 2-3 دن سے میڈیا پر یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی تبلیغی جماعت کی وجہ سے کورونا وائرس پورے ملک کے اندر پھیلا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے نہ تو کوئی سپوکس پرسن ہے، نہ ہی وہ لوگ میڈیا پہ آتے ہیں، اور نہ ہی ان کا یہ کوئی طریقہ کار ہے. اس لیے لوگ ان کی کردار کشی کی جا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ہر جگہ پہ تمام مراکز کے بارے میں غلط سلط خبریں چلا کر وہاں پہ اتنے مریض نکل آئے، وہاں پہ اتنے مریض نکل آئے، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج ہم پنجاب کے ضلع وہاڑی کا جو مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، وہاں کی صورتحال جانیں گے. آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وہاڑی تبلیغی مرکز کی شورا کے ممبر انجینئر محمد عاشق خان صاحب، اور یہ میرے والد صاحب بھی ہیں. اس وقت یہ وہاڑی مرکز کے جو کرنٹینہ سینٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ابا جی، یہ بتائیے گا کہ وہاڑی مرکز کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ کتنی جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ کہاں تک پہنچے ہیں، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت وہاڑی مرکز میں موجود ہوں، اور یہاں جب انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ آپ ساری جماعتوں کو اپنے پاس بلا لیں، تو ہم نے سب کو اطلاع کی اور ساری جماعتیں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ یہاں مرکز میں پہنچ گئی ماشاءاللہ. یعنی جو ہی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو اطلاع کیا گیا، آپ نے فوراً تمام جماعتوں کو مرکز میں بلا لیا؟ فوراً ہم نے اطلاع کی اور سب کو بلا لیا، کیونکہ ہمیں ریونٹ سے خط آیا تھا کہ جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے اور یہ ان سے پورا تعاون کریں، جو جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں. تو ہم نے فوراً سب کو، ڈی پی او صاحب نے میں اطلاع دی، ڈی ایچ او صاحب نے بھی ایسا ہم نے سوچا ہے، مشورہ کیا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس بلائیں، اس کو کرنٹینہ سینٹر بنانا چاہتے ہیں. ہم نے جو ہی جماعتوں کو اطلاع دی اور فوراً کچھ کو ہم لے آئے، کچھ انتظامیہ ہمارے ساتھ گئی، ان کو ہم فوراً مرکز میں ہم نے وہاں بلا لیے. اس وقت 194 احباب جو 19 جماعتیں ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور ایک جماعت ان کی خدمت کے لیے جس میں ہم بھی شامل ہیں، یہاں وہ اندر مرکز میں موجود ہیں. 194 باہر سے آنے والے احباب ہیں ہمارے پاس، جو دوسرے شہروں سے زیادہ کے پی کے لوگ موجود ہیں، اور 13 احباب وہ ہیں جو وہاڑی کے ہیں. تو یہ 20 کل جماعتیں یہاں اس وقت مرکز وہاڑی میں الحمدللہ موجود ہیں. ان میں سے کتنی جماعتوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے جو انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں فوراً وہ ہمارے یہاں ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب فواد صاحب ہیں اور باقی ڈاکٹر صاحبان فوراً پہنچے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا، اور انہوں نے 3 ڈاکٹرز کو یہاں فوراً ڈپیوٹ کیا، 7 ڈسپنسر بھی ہیں، ان کے پورا عملہ موجود ہے. تو انہوں نے فوری سب کی جو سکریننگ کی ہے. ان کتنے سکریننگ کے جو نتائج نکلے ہیں، کوئی پازیٹیو بھی نتیجہ نکلا ہے کرونا وائرس کا؟ اللہ کا شکر ہے کہ 194 جو آنے والی جماعتیں تھی اور 13 احباب جو ہمارے وہاڑی کے یہاں موجود ہیں، تو ان سب کی سکریننگ میں کوئی ایسی سسپیکٹیشن موجود نہیں ہے، سب کلیئر ہیں اور سب اسٹیبل ہیں. یعنی الحمدللہ 207 افراد جو اس وقت وہاڑی مرکز کے اندر موجود ہیں، ان تمام کے ٹیسٹیز وہاڑی کی جو ہیلتھ انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. لیکن اللہ کے شکر سے ایک بھی سکریننگ تو ان کی سب کی ہو چکی ہے، وہ بالکل الحمدللہ سب سٹیبل ہے، اور ان میں سے 30 احباب کے سیمپل لیے گئے ہیں رات کو، اور وہ بھیج دیے گئے ہیں ٹیسٹ کے لیے. صحیح. وہ 50 ایئر سے ابو تھے، 50 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، ان کی انہوں نے سیمپلنگ کی. تو سکریننگ کے دوران الحمدللہ سب کوئی ایسی ان میں علامات ایک بھی نہیں پائی گئی، اور سب کے سب سٹیبل ہیں. یعنی اسکریننگ کے 207 افراد کی اسکریننگ کے دوران کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس میں کرونا وائرس کے سمٹمز پائے جاتے ہوں. اس کے بعد گزشتہ رات انہوں نے 30 بندوں کے ٹیسٹ انہوں نے لیے ہیں، جو مزید سیمپل لے کے
भिजवाए गए हैं, इंशाल्लाह वो भी क्लियर आएंगे। अच्छा ये बताइएगा अब्बा जी कि आपके साथ जो इंतज़ामिया है वहाँ पे, वो हेल्थ इंतज़ामिया हो या वो पुलिस हो या वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, वो उनका आपके साथ रवैया और ताउन कैसा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये जो जमातों को यहाँ बुलाया गया है और फिर इस इंतजामिया की हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन है और कॉपरेशन है, तो ये 3 दिन से चूंकि मैं ही उनको डील कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बिहाड़ी में खास तौर पे अभी सुबह डीपीओ साहब तशरीफ लाए और डीएसपी साहबान भी थे और एसएचओ साहब भी मौजूद थे, और रात को तकरीबन 11:30 बजे हमारे पास एसी साहब मोहम्मद नवाज दोष साहब वो भी तशरीफ लाए, डीएसपी सदर खालिद जोइया साहब भी थे और एसएचओ सदर बिहाड़ी भी मौजूद थे। तो सारे डॉक्टर साहबान तशरीफ लाए, बारी बारी यहाँ टीमें आते रहे, तो उनका हमारे साथ तावन इंतहाई दर्जे का बेहतर रहा और बहुत ही अच्छा रहा। और हमें तो ये खुशी महसूस हुई कि ये जमातें यहाँ आई और इनके आने जाने से हमें महसूस हुआ कि ये जो हमारा जो दरमियान में इंतजामी और बाकी लोगों के साथ जो एक डिस्टेंस था वो खत्म हुआ, और यानी काफी हमें ये एहसास हुआ कि ये लोग तो इतने अच्छे हैं, इतना हमारा साथ जो हमारा ख्याल कर रहे हैं और दिन रात यानी इनको कोशिश है कि इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। हर वक्त हमसे पूछ भी रहे हैं और पूरा ताउन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जमातों की वापसी की सूरत हाल क्या होगी? जमातें यहाँ रहेंगी, अपना वक्त पूरा करके जाएंगी, या जमातों को बस मरकज की हिदायत क्या हैं, इसके बारे में जमातों के साथ क्या किया जाए? अभी तक ये है कि जैसे इनकी जो एसओपीज हैं मेडिकल लिहाज से और दूसरे, तो वो उसको फॉलो करते हुए जो दिन हमें दिए गए हैं कि एटलीस्ट 14 डेज 14 दिन यहाँ वो रखेंगे तो अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके मुताबिक फिलहाल तो यही है कि ये अपना वक्त यही इनका पूरा होगा। उसके बाद जैसे इंतजामिया कहेगी उनके मशवरे के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट बाद में सोचेंगे, जो क्योंकि हमारा हर काम मशवरे से होता है। सही। तो अभी फिलहाल तो हमें रेवेंट से इंस्ट्रक्शन ये हिदायत दी गई है कि आप इंतजामिया के साथ जैसे वो हमें एसओपीज बता रहे हैं उसको आप फॉलो करें और उसके मुताबिक आप अमल करते चले, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ही हालात। जी नाजरीन, बात आपने गौर से सुनी कि रायगढ़ मरकज से हिदायत जारी की गई है कि जैसा इंतजामिया कह रही है, जो इंतजामिया कह रही है आप वैसे चले। जो इतला सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है कि तबलीगी जमात वाले इंतजामिया के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं और फैल रहे हैं, बिल्कुल गलत इतलात हैं। ये मेरे पास भी ये रायगढ़ मरकज का जो लेटर जारी किया गया 26 मार्च को मौलाना नजरुर रहमान साहब की जानिब से वो पढ़ा हुआ है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि तमाम अहबाब की खिदमत में सनान मसनून अर्ज है, दुआओं की दरख्वास्त है, जमातें फिलहाल गश्त बयान और मजमा जमा ना करें और इंतजामिया से पूरा ताउन करें। और विहाड़ी मरकज के अमीर साहब बता रहे हैं कि इंतजामिया के साथ पूरा ताउन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना वक्त दिया। और हम खास तौर पे यहाँ की जो इंतजामिया है, पुलिस हो, सिक्योरिटी हो या ये हेल्थ वाले हैं और दूसरी हमारे एसी साहबान, ये सारे माशाल्लाह इन तवक्को से ज्यादा हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह जा रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें तकलीफ नहीं। और जमातें भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ मेहमान हमारे हैं वो भी खुश हैं और हमें भी कोई परेशानी। ये अल्लाह की तरफ से हालात आए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये। और सारे माशाल्लाह दुआओं में लगे हुए हैं और सारी इंसानियत और उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला इस आफत से और वबा से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन। जी नाज़रीन, आपने विहाड़ी मरकज का जो करंटीना सेंटर जिसे इंतजामिया की जानिब से डिक्लेयर किया गया है, वहाँ के जो हेड हैं इंजीनियर मोहम्मद आशिक खान साहब, जो मेरे वालिद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी गुफ्तगू सुनी। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर साहब, जो विहाड़ी मरकज़ का करंटीना सेंटर है उसके हेल्थ इंचार्ज हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो तबलीगी मरकज़ विहाड़ी का है, उसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये वाले साहब मेरे बता रहे थे कि 207 अफराद की स्क्रीनिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें से किसी एक में भी कोई अलामात नहीं पाई गई हैं, तो क्या ये दुरुस्त? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि 194 वो लोग थे इसके अंदर जो कि हमारी जो तबलीगी जमातें आई हुई थी पूरी तहसील विहाड़ी में, वो सबको उनको जो है ना इकट्ठा किया गया इस सेंटर पे। 194 वो लोग हैं
اور 13 لوگ اس کے اندر جو 20ویں جماعت ہے وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوکل منتظمین میں آتے ہیں جو یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تبلیغ والے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تبلیغی احباب؟ بالکل بالکل, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہماری توقع سے بہت ہی زیادہ اچھا رسپانس ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں 3 دن سے ہمیں ڈیپیوٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو بھی ہماری یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ہائیجین ہے, کیا کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ امیونٹی بوسٹ ہے, ہر ایک چیز یعنی کہ جو بھی چیز ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ منوعن سے عمل کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے نا عملی مظاہرہ اچھا دیکھ. ڈاکٹر صاحب مین سٹریم میڈیا پہ اطلاعات چل رہی ہیں, بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اینکرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تبلیغ والے تعاون نہیں کر رہے انتظامیہ کے ساتھ, انتظامیہ جو کہتی ہے وہ اس کے الٹ چلتے ہیں, ان کی وجہ سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے. تو آپ کی اپنی آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ بھی آخر وہاڑی مرکز میں 3 دن سے موجود ہیں. 3 دن کا آبزرویشن ہے کہ جی میں نے جس طرح گائیڈ کیا ہے بلکہ یہ لمحہ با لمحہ میرے ساتھ کیا کہتے ہیں اٹیچ ہے, اور یہ جو ہے نا جہاں بھی ان کو کوئی بھی ہلکی سی بھی دقت پیش آ رہی ہے فوراً میرے سے جو ہے نا رجوع کر رہے ہیں اور اس کے معاملے میں پراپر گائیڈنس چل رہی ہے اور یہ اس کو کمپلائی کر رہے ہیں 100%. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قیمتی وقت دینے کا. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عثمان صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. وہ فرما رہے ہیں کہ تبلیغی حضرات ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. جو بھی SOPs حکومت کی جانب سے یا ہماری جانب سے جاری کیے جاتے ہیں وہ خود آ کے ہم سے پوچھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP صدر خالد جویہ صاحب, جو کہ انچارج بھی ہوں گے یقیناً کرنٹین سینٹر کی سیکیورٹی کے اور دیگر معاملات کے. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے. السلام علیکم خالد جویہ صاحب. وعلیکم السلام جی. اچھا DSP صاحب یہ بتائیے کہ وہاڑی مرکز میں جو کرنٹینہ بنایا گیا ہے یقیناً آپ اس کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہوں گے, تو تبلیغی احباب تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی کرنٹائن سینٹر ہم نے بنایا ہے وہاں پہ, اور جو تبلیغی مرکز ہے جی وہاں پہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ موجود ہیں وہ بہت کوآپریٹو ہیں. ان کو جو ہم نے ان کی سیفٹی کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں ان پہ وہ پورا عمل کر رہے ہیں. ہم ان کی سیکیورٹی کا اور سیفٹی کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں, اور باقی جو ہے ہم وقتاً وہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے کوآپریٹو ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات ٹھیک. اچھا DSP صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جماعتیں وہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں, مثلا وہاڑی شہر کے اندر اگر کوئی باہر کی جماعت آتی ہے, اب جو وہاڑی سے باہر کہیں گئی ہوئی تھی جماعت کے ساتھ, وہاں سے وہ کلیئر ہو کے وہاڑی میں آتی ہے, تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں, ان کو دوبارہ سے کرنٹائن میں رکھا جا رہا ہے. اس معاملے میں جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور اس بات سے ساری کی ساری جو انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ تبلیغی جماعت کے جو مراکز ہیں ان کو پہنچا دی گئی ہیں. جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہی انہیں عمل کرنا چاہیے. عثمان بزدار صاحب کا پرسوں کا جو بیان ہے وہ بڑا خوبصورت انہوں نے جملے کہے تبلیغی جماعت کے بارے میں کہ جہاں جہاں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اس کی انکوائری بھی ہوگی. تو کیا آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی؟ ان کو کسی معاملے میں بھی تبلیغی جماعت والوں کو تنگ نہیں کیا جا رہا. انہیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عارضی طور پہ آپ جہاں پہ موجود ہیں اپنی موومنٹ کو ریسٹرین کریں اور وہاں پہ موجود رہیں, اور لوگوں کے ساتھ اور آپس میں اپنا جو آپ کا میل ملاپ ہے اس کو محدود کرتے ہیں. یہ وہاڑی کے اندر جہاں تک آپ کا ایریا ہے وہاں پہ ایسا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ بالکل اس پہ ہم عمل کروا رہے ہیں ان سے, اور جو وہاڑی کا تبلیغی مرکز ہے وہاں پہ 200 پلس کو 2003 لوگ جو ہیں تبلیغی جماعت کے وہاں پہ موجود. جی 207 لوگ وہاں موجود ہیں. جی 207 لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی سیفٹی کے لیے ان کو تمام انسٹرکشنز بھی دے دی گئی ہیں. DPO صاحب جو انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے, AC صاحب نے, میں نے, ہم دن میں 3-4 دفعہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. ہم ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں. ڈاکٹرز بھی وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ ان کی صفائی اور باقی ساری چیزوں کا جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا بندوبست. یہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہر قسم کا جو کچھ آپ کہتے ہیں اسے فالو کر رہے ہیں. جو انسٹرکشنز انہیں دی, جس ذات کی طرف سے حال آیا ہے ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہوں, ادھر اپنا رجوع بڑھائیں. میں پھر ایک شامل کرنا چاہوں گا وہاڑی کرنٹینہ مرکز کے جو انچارج ہیں میرے والد صاحب انجینئر محمد عاشق خان صاحب. ہاں جی ابا جی, آخر میں آپ کوئی ان لوگوں کو پیغام دینا چاہیں جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں کہ فلاں مرکز سے اتنے مریض نکلا ہے, فلاں مرکز سے اتنے نکلا ہے, ان کے بارے میں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اس مبارک محنت کی برکت سے یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر غم درد پیدا ہو جائے, تو کچھ ہمارے انسانی بھائی ہیں, کچھ ہمارے کلمے والے بھائی ہیں, سارے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک.
اس لیے بجائے ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے اور ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے کے اور ان چیزوں میں لگنے کے، جس ذات کی طرف سے حال آیا ہے ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہوں، ادھر اپنا رجوع بڑھائیں اور ہم توبہ کریں، اور سارے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے ہم ان مصائب اور آفات میں جو مبتلا ہے سب پوری امت، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے نکالے اور محفوظ فرمائے۔ ان دعاؤں میں ہم لگیں اور توبہ کریں اور اعمال میں لگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ تو یہ سارے حالات آتے ہیں یہ اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نہ کہ وہ پھر اور برائیوں میں اور ان چیزوں میں آگے بڑھ جائے۔ اس لیے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے ہم دعاؤں کے ذریعے سے ان آفات سے اور صدقے کے ذریعے سے، ہمدردی اور خیر خواہی کے ذریعے سے اللہ کی ہم پناہ مانگیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے سب کی طرف کہ ہم ان اعمال میں لگیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے میں لگیں کہ اللہ کا عذاب اور حرکت میں آ جائے۔ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی تبلیغی مرکز وہاڑی کے جو قرنطینہ سینٹر کے انچارج ہیں انجینئر محمد عاشق خان صاحب، ان کی بھی باتیں سنی، اور جو وہاں ڈاکٹر ہیں ان کے انچارج ہیلتھ کے، ان کی بھی گفتگو سنی، خالد جویہ صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی ہدایات ہم انہیں جاری کر رہے ہیں تبلیغ والوں کو، وہ اس پہ من و عن عمل کر رہے ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ والے باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ہم انہیں کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ یہ سادہ لوگ ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا ہے، جب انتظامیہ کی جانب سے جو کہا گیا انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس لیے خدارہ وہ لوگ جو ہمیں معصیت کی دلدل سے نکال کے اللہ کی راہ پہ لگانا چاہتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گھر بار سے دور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی کردار کشی سے باز رہنا چاہیے، اور جو لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ان تک بھی حقیقت پہنچانی چاہیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سادہ مزاج بندوں کی تذلیل کر کے اللہ کو ناراض مت کریں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو، دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔